مبلغ رہے۔ میری مراد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، تو یہ ہمارے اکابرین پوری دنیا میں الحمدللہ فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرا آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ان اکابرین کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم کوشش کریں ان اکابرین جماعت کا ساتھ دیں، یہ فتنہ پرور لوگ قادیانی یا گوہر شاہی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ اور زور سے کہیں انشاءاللہ۔ نہیں مجاہدوں کی طرح بولو نا یار، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ، گوہر شاہیوں سے بائیکاٹ، مکمل بائیکاٹ۔ اپنی دکانوں پر، یہ بازار کا ایریا ہے، اپنی دکانوں پر یہ لکھوا دیں کہ قادیانیوں سے خرید و فروخت منع ہے، قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر اس دکان میں داخل ہوں، یہ لکھوائیں آپ۔ اور قادیانی کو کہیں سودا تو ہے لیکن حضور کے گستاخوں کے لیے نہیں ہے، سامان تو ہے پر حضور کے گستاخوں کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب یہ ملیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ختم نبوت کا رضاکار چوکیدار بنائے، آمین اونچی کہہ دو نا یار۔ ابھی میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما مناظر ختم نبوت خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی تو حضرت حافظ صاحب کا بیان ہونا ہے، آپ ابھی سے تھک جائیں گے یا نیند میں آنے لگے گی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ جزاک اللہ۔ تو آپ بیداری کا ثبوت ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ سیٹ کرو۔ کلوز نہیں کرنا، اس کو کسی کو بولا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، عشاء کی نماز کے بعد آج کی ہماری یہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا آغاز ہوا. بھائی خاموش ہو کے بیٹھو، اوئے چپ کر کے بیٹھو، ٹینٹی لگائی ہوئی ہے. سارا پروگرام گزر گیا، چپ نہیں کیا آپ لوگ. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت اور متعدد علماء کرام کے ایمان افروز، وجد آفرین، جہاد پرور بیانات آپ نے سماعت فرمائے. ہم سب کے مہمان خاص بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد سٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے، جن کے آپ حضرات شدت سے منتظر ہیں. ان کی تشریف آوری تک آج کے عنوان سے معنون چند ایک ضروری معروضات آپ دوستوں کے گوش گزار کرنی ہیں. تو میری آپ سے پہلی درخواست یہ ہے، او کاکے سامنے بیٹھ کے ادھر ادھر نہ دیکھ، ادھر دیکھ. میری جان، میں تیری جان کٹ دینی ہے، میں مذاق نہیں کرتا. اور تیری جان ویسی 2 انگلیاں دے وچ ہیگی ہے، انج نکل جانی. اس وجہ سے دھیان کر. تسی سمجھتے مولوی ٹیپ ریکارڈ ہے، مولوی ہارون صاحب اینو کرسی تے بٹھا کے بٹن دبا دیو تے آپ ہی جو مرضی کری جاؤ. اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے. جنہیں گڑبڑ کی تھی نا، میں ادھر سے یہ دیکھو، یہ سارے شور کر رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش آ رہے ہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ جلسہ ہو رہے ہیں. تو آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو پھر بات ہوگی نا. آپ کی بے اکرامی بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ کیا کہتے ہیں، مولانا ہارون معاویہ صاحب کو اشعار زیادہ آتے ہیں. وہ آپ ہی اپنے طرز عمل پر، آپ ہی اپنی اداؤں پر
ذرا غور کیجئے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بڑا کوڑا مولوی سی، سٹیج تے بہندے ہی چڑھ گیا، اکھاں کڑدا سی ایڈیاں ایڈیاں سپیکر والے نوں بھی۔ تو تمہیں اپنا نہیں پتہ 3 گھنٹے ہو گئے بولی جا رہے ہو بولی جا رہے ہو بولی جا رہے ہو۔ آج سوئی جا رہے ہیں پہلوان اگے بیٹھ کے، یہ سب تو اچھا بندہ ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ آپ حضرات اپنا گھر بار بیوی بچے آرام سکون سب کچھ چھوڑ کے کس لیے آئے؟ گپے مارنے کے لیے۔ یہاں پر مسجد میں بیٹھ کے گپے مارنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ حضرات جس کام کے لیے آئے ہیں وہ تو آپ کر نہیں رہے۔ وہ ہمارا جلسہ ہوتا ہے چناب نگر میں، تو وہاں خطیبوں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے، 1500 خطیب ہوتا ہے، 2 دن ہوتے ہیں۔ تو مجمع اتنا ہوتا ہے کہ ہر خطیب کا دل چاہتا ہے کہ بس میں تقریر کر ہی جاؤں۔ تو مولانا رضوان صاحب تشریف لے گئے، اللہ وسیع صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی خطیب کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی۔ تو 2-3 خطیبوں کے پاؤں، ایک خطیب کے پاؤں کو ایک دفعہ ہاتھ لگایا، دوسری دفعہ ہاتھ لگایا، تیسری دفعہ ہاتھ لگایا، وہ دھیان ہی نہ کرے۔ مولانا ابو الخیر زبیر بیٹھے تھے، وہ رضوان کو کہنے لگے جس کام پہ آپ کی ڈیوٹی لگائی آپ سے ہو نہیں رہا ہو، آپ سے ہو نہیں رہا ہو۔ تو وہ خطیب چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ حضرات بہت توجہ سے بات کو سنیں، آپ کی بڑی ہی نوازش ہوگی، بڑا خرچہ کیا آپ کے لیے، بڑی مشقت برداشت کی آپ کے لیے، بیماری تکلیف سب کچھ قربان کیا ہے، اس لیے کہ آ کے آپ کو کوئی دین کی بات سنائی جائے۔ تو اب آپ حضرات متوجہ رہیں گے، ادھر ادھر تو نہیں دیکھیں گے، باتیں تو نہیں کریں گے، کر کے دیکھو تسی، اگر کسی کو شک ہو تو وہ کر کے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ بات کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے اور آگے اوروں تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کتنے کام کرنے ہیں؟ بات کو غور سے سمجھنا ہے، کھوپڑی شریف میں بٹھانا ہے اور آگے اوروں کو بات پہنچانی ہے۔ تحفظ ختم نبوت، تو ایک ہے عقیدہ ختم نبوت اور ایک ہے اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ ہمارا ایمان ہے آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا ذلی، بولو اب بولتے نہیں، ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا، آپ کو کہو چپ کر جو تو چپ نہیں کرتے، آپ کو کہو بولو تو بولتے نہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں بولو تو بولتے نہیں، بولو ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی، تشریعی، زور سے بولو، ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی، تشریعی، ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی، تشریعی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس ہی کو اس اشارے سے یاد رکھنا ہے۔ ہاں شاباش، اب یہ جاگ گیا میرا دوست۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، یہ کسی بھی قسم کا میں کہہ رہا ہوں، ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی اور تشریعی، کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عقیدہ مضبوط کرو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے رفیق خاص خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی قدس اللہ سرہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لکھ لو میری جان، لکھ لو دل پہ، لکھ لو دل پہ۔ قاضی صاحب فرماتے تھے
عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب. کمال کی بات کہی. میں نے کے پی کے میں یہ بیان کیا تو دو بوڑھے بابے یہ اوپر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آپس میں یاد کرتے آ رہے تھے. مولوی صاحب نے کہا عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب. بڑی قیمتی بات ہے. عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب. عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم. تو سب سے قیمتی ترین متاع وہ ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے. شاہ جی فرمایا کرتے تھے 4 چیزیں ہیں: مال، جان، عزت و آبرو اور ایمان. مال، جان، عزت و آبرو مسلمان اور کافر کے درمیان قدر مشترک ہے. مسلمان کو بھی مال پیارا ہے، کافر کو بھی مال اچھا لگتا ہے. مسلمان کو بھی جان عزیز ہے، کافر کو بھی جان عزیز ہے. مسلمان بھی عزت و آبرو رکھتا ہے، کافر بھی عزت و آبرو رکھتا ہے. تو مال، جان، عزت و آبرو بے شک قیمتی ہیں، سب سے قیمتی نہیں ہے. مال قیمتی ہے مگر سب سے قیمتی نہیں. جان قیمتی ہے مگر سب سے قیمتی نہیں. عزت و آبرو قیمتی ہے مگر سب سے قیمتی نہیں. مال سے زیادہ قیمتی ہے جان، جان سے زیادہ قیمتی ہے عزت و آبرو. مال، جان، عزت و آبرو سے بھی زیادہ قیمتی ہے مسلمان کا ایمان. مسلمان کا ایمان. مال چھن گیا پھر مل جائے گا، مر گئے تو مرنا تو ہے ہی ہے. دنیا کی عزت و آبرو دھوکے والی ہے، بے وفا ہے، زوال پذیر ہے. آج ہٹو بچو کسی کے لیے، کل کسی کے لیے ہے. آج یہاں کوئی ہے، کل یہاں کوئی ہے. کوئی آئے گا کوئی جائے گا، یہ تو ہے ہی عارضی پروگرام. لیکن ایمان، توجہ، ایمان لا زوال، با وفا، بے مثال دولت ہے. ایمان لا زوال، اس کو زوال نہیں. ایمان با وفا، بے وفا نہیں. ایمان بے مثال، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے جب ہمیں اتنی قیمتی چیز دی ہے تو ہم لا زوال، با وفا، بے مثال دولت پر زوال پذیر چیز کو قربان کریں یا اس کو قربان کریں؟ ہم مال کو قربان کریں گے یا ایمان کو قربان کریں گے؟ مال قربان کریں گے ایمان پر، جان قربان کریں گے ایمان پر، عزت و آبرو قربان کریں گے ایمان پر. آپ ذرا توجہ کیجئے گا، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں ہوگا. 1 منٹ بھی آپ خالی نہیں جائیں گے. اپنا دامن عشق پیغمبر سے بھر کر جائیں گے، ایمان مضبوط کر کے جائیں گے، ایمان، عقیدے اور نظریے کی دعوت کی فکر لے کر جائیں گے. آپ نے ایمان کی حفاظت کی، اس ایمان کی بقا کے لیے آپ نے اپنا دنیا کا مال قربان کر دیا. اس ایمان کی بقا کے لیے آپ نے اپنی جان لٹا دی. اس ایمان کی بقا کے لیے آپ نے دنیا کے منصب قد کاٹ کو ٹھکرا دیا. اب ذرا غور کیجئے، مال قربان کیا، ایمان سلامت رکھا. مال قربان کیا، ایمان کو ترجیح دی. جان قربان کی، ایمان سلامت رکھا. عزت و آبرو کو قربان کر دیا، ایمان کو سلامت رکھا. ایمان قائم اور دائم رہا. قرآن کریم آ گیا اور اللہ کریم نے فرما دیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. اے ایمان والے ذرا توجہ کر، تو نے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا مال قربان کر دیا. ہم تمہیں جنت کی صورت میں ایسا مال دیں گے جس مال میں کبھی زوال نہیں آئے گا. اے ایمان والے، تو نے ایمان بچانے کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی.
ہم تمہیں اس ایمان کو بچانے کی خاطر جو زندگی قربان کی ہے اس کے بدلے میں جنت کی نا ختم ہونے والی زندگی دیں گے۔ اے ایمان والے، تو نے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کے قد کاٹ قربان کیے، دنیا کے منصب کو قربان کیا، تجھے لالچ دیا گیا کہ تو قادیانیت قبول کر، تجھے لندن جرمنی کا ویزا ملے گا، تو قادیانیت قبول کر، تجھے پاکستان میں بڑا عہدہ ملے گا، تو قادیانیت قبول کر لے۔ کیا مانا؟ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ توڑ دے، دامن مصطفیٰ سے جدا ہو جا، قرآن کی تعلیمات کو اپنے لیے حرف آخر قرار دینے والے اس سے انحراف کر لے، پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دے، جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے، تجھے دنیا کا منصب مل جائے گا، عہدہ مل جائے گا۔ اس نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا، دنیا کے ان تمام لالچوں کو اپنے جوتے کی نوک سے ٹھکرا دیا۔ اللہ کریم اس کے بدلے میں اسے انعام دے رہے ہیں، تو نے یہ منصب ٹھکرائے، ایمان کو بچایا، آجا تجھے جنت میں نبیوں کی معیت ملے گی، صدیقین کا پڑوس ملے گا، شہداء کی ہمسائیگی ملے گی، اللہ والوں کے ساتھ جنت میں مزے کرے گا۔ تو آپ نے مال قربان کیا، رب کریم نے ادھار نہیں رکھا، جنت کی صورت میں مالا مال کر دیا۔ آپ نے جان قربان کی، رب کریم نے ادھار نہیں رکھا، جنت کی زندگی کی صورت میں نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کر دی۔ آپ نے منصب قربان کیا، رب کائنات نے جنت کے اندر نبیوں کی ہمسائیگی، صدیقین کا پڑوس، شہداء کے ساتھ رہنا، اللہ والوں کی مجالس نصیب کر کے نتیجہ نکالا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، تم نے یہ کام کیے، اب تم یہاں پر آ گئے، اللہ نتیجہ پیش کر رہے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ذرا غور تو کرو، اگر دنیا کا مال لے لیتے، ایمان چھوڑ دیتے تو یہ تمہیں مزے جنت کے ملتے۔ اگر تم دنیا کی زندگی بچا لیتے، ایمان چھوڑ دیتے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا کا مصداق کیسے بنتے؟ اگر تم دنیا کا منصب قبول کر لیتے، ایمان کو چھوڑ دیتے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا کا مصداق کیسے بنتے؟ آج تمہیں جنت میں نبیوں کی معیت، صدیقین کی ہمسائیگی، شہداء کا پڑوس، اللہ والوں کی مجلس مل رہی ہے۔ اپنے مقدر پر ناز کرو، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس سے اچھی بھی کیا رفاقت ہوگی، اس سے اچھی بھی کیا دوستی ہوگی کہ تم جنت میں ایمان سلامت لے کر آ گئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، میرا آپ کا ایمان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا ذلی نبی نہیں آ سکتا، بروزی نبی نہیں آ سکتا، امتی نبی نہیں آ سکتا، غیر تشریعی سے مراد نبی نہیں آ سکتا، تشریعی سے مراد رسول نہیں آ سکتا۔ مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو ذلی بروزی نبی کہا، اپنے آپ کو امتی نبی کہا، اپنے آپ کو نبی کہا، اپنے آپ کو رسول کہا۔ میرا آپ کا ایمان قرآن کی کم و بیش 100 آیات مبارکہ کی روشنی میں، 200 سے زائد احادیث طیبہ کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں یہ ہے کہ پیغمبر ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد منصب نبوت اور رسالت پر کسی اور نئے فرد بشر کو فائز نہیں کیا جائے گا۔ ختم نبوت کے عقیدے کا معنی اکمال نبوت ہے، تکمیل نبوت ہے، وہ سلسلہ نبوت اور رسالت جو آدم علیہ السلام سے خلاق عالم نے شروع کیا،
رب کائنات نے محمد الرسولullah کی تشریف آوری پر اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ پیغمبر نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین کی نبوی تفسیر ہے، زبان پیغمبر سے تشریح ہے انا خاتم النبیین کی لا نبی بعدی۔ پیغمبر کہتے ہیں میرے رب نے تاج نبوت محمد کے سر پہ رکھ کے اعلان کر دیا کہ محمد کے بعد کسی کو نبوت کا منصب نہیں دیا جائے گا۔ قد انقطعت نبوت اور رسالت کا سلسلہ پیغمبر کی تشریف آوری پر منقطع کر دیا گیا۔ اب محمد الرسول اللہ کے بعد اس عظیم منصب پر کسی اور نئے فرد بشر کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جس جگہ پر محمد آ گئے کائنات میں ان کے بعد ان سے پہلے کوئی ایسا ہے نہیں جو اس منصب پر اس جگہ پر آ سکے۔ رب کائنات نے محمد سے پہلے ایسے نفس کو وجود نہیں دیا جو محمد کی جگہ پر آ جائے۔ محمد کے بعد ایسے نفس کو وجود نہیں دیا جا سکتا جو محمد کی جگہ پر آ جائے۔ جو جگہ محمد کے لیے ہے کائنات کا کوئی فرد بشر وہ جگہ نہیں لے سکتا۔ جس جگہ پر محمد آ گئے اس جگہ پر کسی اور کو جگہ نہیں مل سکتی۔ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے جس کے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا جائے، جس کے سر پہ تاج رسالت رکھ دیا جائے۔ قرآن پکار پکار کے کہہ چکا ہے محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پیغمبر کی زبان پکار پکار کے کہہ چکی ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت قرآن کا دفاع کر چکی ہے محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت نبی کے فرامین کے دفاع کے لیے خون دے چکے ہیں۔ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یاران پیغمبر، یاران وفا، شہرائے عشق و محبت کے کامیاب ترین مسافر جو راہ عشق و محبت پر چلے، میدان کارزار میں اترے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے اعلائے کلمت اللہ کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان میں اس انداز سے اترے کہ رب کائنات کی قسم اس سے پہلے ایسے عشاق کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد کائنات کے تک رہتی دنیا تک ان عشاق پیغمبر، ان غلامان مصطفیٰ، ان شمع رسالت کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ فقط الفاظ نہیں جنہیں میں نے جمع کر کے جملے بنائے، ان جملوں کی مالا پر رو کر کانوں کی زینت بنا کے دل کی تختی تک اتاری ہے۔ میرے ان جملوں میں داستان ہے ان عشاق کی، میرے ان جملوں میں زندگی ہے ان غلاموں کی، میرے ان جملوں میں حیات ہے ان شہداء کی جن کے خون نے اسلام کو زندگی بخشی۔ جاؤ رب کائنات کی قسم، جب پیغمبر مدینہ سے فاتح ہو کر مکہ کی سرزمین پر دوبارہ لوٹ کر جاتے ہیں تو مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہ یاران وفا یاد آ گئے جو خاک میں منہ چھپائے ہوئے اسلام کی زندگی کی گواہی دے رہے تھے، جن کے خون نے اسلام کو زندگی بخشی تھی۔ پیغمبر ان میں سے ایک ایک کی قبر پر جا کر اپنا اظہار محبت کرتے تھے۔ نبی کہتے تھے کاش تم زندہ ہوتے، آج اسلام کی اس آب و تاب کو دیکھتے، آج تم اسلام کی اس شان و شوکت کو دیکھتے، آج تم اسلام کے اس جاہ و جلال کو دیکھتے۔ جدھر نظریں اٹھاؤ تمہیں قرآن کی بالادستی نظر آئے گی، جدھر نظر اٹھاؤ تمہیں محمد کا نظام نظر آئے گا۔ قرآن کی بالادستی میں، نظام مصطفیٰ میں خون ہے ان غلامان پیغمبر کا، ان عشاق پیغمبر کا، ان محمد کے اشاروں کا، جن کے دل پر، جن کے دماغ پر پیغمبر نے اپنے عشق و محبت کا وہ سبق لکھا تھا کہ باپ بیٹے کو قتل کرتا، بیٹا باپ کو قتل کرتا، دل میں خوش ہوتا کہ میں نے محمد کے نام پہ اپنی دنیا کو قربان کر دیا۔ تسی بول کے دکھاؤ، کرو گے گلاں تہاڈی ایسی تیسی۔
او ٹھہرو 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 ٹھہرو، یہ نعرہ میں نے بدل دیا افسر جی، اوہو ہاتھ ملاؤ. میرے نزدیک یہ نعرہ ناقص ہے. غلامی رسول میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی نہیں، اس سے بھی آگے جائے گا کام. ہاتھ ملاؤ، اس سے بھی آگے جائے گا کام. غلامی رسول میں موت بھی قبول، دیٹ از رانگ. غلامی رسول میں موت ہی قبول نہیں. توجہ ہے کاکے، سن رہے ہو؟ غلامی رسول میں موت ہی حیات. غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے. جو اللہ کے نبی کے نام پہ مرتا وہ مرتا نہیں ہے، زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان محمد. ہو لاکھ خزاں لالا و گل کھلتا ہی رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا ہی رہے گا. میرے ہمراہی 1 2 3 4 میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نشان کہ مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے. بڑے کنجوس ہے، سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، پیسے کی دینے ہیں. میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نشان کہ مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے. کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے. اور اٹھاؤں گا میں اس سرز پاک سے ایسے شہید، اور اٹھاؤں گا میں اس ارض پاک سے ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے. یہ وہ نبی کے یار تھے جنہوں نے نبی پر ایمان لایا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے، صحابہ سے متعلق قرآن اترا ہے. من المؤمنین رجال، ان دوستوں میں سے، ان بندوں میں سے، ان ایمان والوں میں سے کون تھے؟ صدیق تھا، عمر تھا، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، ابو سفیان تھے، امیر معاویہ تھے، اسلام کے آفتاب و مہتاب تھے. قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مولانا توجہ ہے، آپ خطیب ہیں اس لیے آپ کو توجہ بار بار دلا رہا ہوں. مولانا ہارون معاویہ صاحب خطیب ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. توجہ ہے، ایک ہوتا ہے وعدہ، اے دوست اور میں کیا وفا کا ثبوت دوں. اے دوست، حکم فرمائیں. اے دوست اور میں کیا وفا کا ثبوت دوں. وعدہ وفا کیا ہوں، وعدہ نہیں کیا. آئے کاش سمجھے ہو، مر جاتے، تڑپ جاتے، کاش سمجھے. وعدہ وفا کیا ہوں، وعدہ نہیں کیا. خالی وعدہ کر کے چرخایا نہیں، وعدہ پورا کر کے دکھایا. اے دوست میں اور وفا کا کیا ثبوت دوں. وعدہ وفا کیا ہوں، وعدہ نہیں کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. وعدہ کر کے غائب ہو گئے. 17 ستمبر کو کانفرنس میں آئیں گے تو مڑ کے لبے ہی کوئی نہیں، تو پچھو لبے ہی کوئی نہیں. اتنے قاضی صاحب کلے ہی لب دے پہ تھے، میر پور والے کدھر گئے. اے میرے دوست اور میں وفا کا کیا ثبوت دوں. وعدہ وفا کیا ہوں، وعدہ نہیں کیا. ہم نے دل جلا کے، ہم نے دل جلا کے زمانے کو دی ہے روشنی، جگنو پکڑ کے اجالا نہیں کیا. ہم نے دل جلا کے زمانے کو دی ہے روشنی، جگنو پکڑ کے اجالا نہیں کیا. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے قرآن کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ پھر کٹ گیا لا الہ الا اللہ سے پھرا نہیں.
صدقوا ما عہد اللہ علیہ، یہ کٹ گیا، کیسے تم نے کہہ دیا سارے پھر گئے 5 رہ گئے؟ کیسے کہہ دیا تم نے کہ سارے پھر گئے 5 رہ گئے؟ یہ اس نبی کی تیار کردہ جماعت ہے جس نبی کے نام کو لے کر رب کائنات نے دنیا کو رونق بخشی ہے۔ مولانا ہارون معاویہ کی کلاس میں خطابت سیکھنے والے 50 بندے ہیں، نبی کی صحبت میں رہنے والے 5 رہ گئے۔ اور نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ کا قرآن اصحاب پیغمبر کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو آئے تھے جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، نبی ہمارا محمد ہے، دین ہمارا اسلام ہے، پھر انہیں نبی نے احد میں پکارا، پھر انہیں نبی نے بدر میں پکارا، پھر انہیں نبی نے طائف میں پکارا، 100 سے زائد جنگوں میں نبی نے ان کو میدان میں اتار دیا۔ قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے وہ ایمان والے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اعلاء کلمت اللہ کا اعلان کیا، احقاق حق کیا، ابطال باطل کیا، تلوار کی کاٹ سے باپ نے بیٹے کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا، بیٹے نے باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیغمبر کی محبت میں برابر کر دیا۔ انہیں تم کہتے ہو ایمان سے پھر گئے تھے؟ ساری کائنات تباہ ہو سکتی ہے، محمد کا غلام کبھی محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہو محمد کی جماعت کا ساتھی، محمد کو چھوڑ دے، خدا کی قسم دنیا تباہ ہو سکتی ہے، یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، آج سیدنا حبیب ابن زید صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ کا مصداق بننے کے لیے یمامہ کے میدان سے پہلے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے سامنے آتے ہیں۔ جاؤ مولانا ہارون معاویہ کے پاس جاؤ، مولانا عرفان کے پاس جاؤ، ان کی لائبریری میں جا کے دیکھو، اس ذوالغافہ فی معرفت الصحابہ کتاب رکھی ہے، اس میں لکھا ہوا اپنی آنکھوں سے جا کے پڑھو۔ آج من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ان رجال میں سے، ان ایمان والوں میں سے ایک رجل، ایک ایمان والا پیغمبر کے نام پر جا رہا ہے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ ٹکرانے کے لیے۔ مجھے کہنے دو، حق جا رہا ہے باطل سے ٹکرانے کے لیے، توحید جا رہی ہے شرک سے ٹکرانے کے لیے، ختم نبوت کا غلام جا رہا ہے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے ٹکرانے کے لیے۔ یہ جا کے کہتا ہے اب مسیلمہ کذاب اور پیغمبر کی ختم نبوت کا محافظ من المؤمنین رجال، جسے قرآن نے کہا وعدہ وفا کیا ہے، وعدہ نہیں کیا، پورا کیا ہے، کلمے کو بچایا ہے، محمد کی نبوت کو بچایا ہے، آج یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسیلمہ کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ مسیلمہ کذاب نے مخاطب کیا سیدنا حبیب بن زید انصاری کو، اتشہد انی رسول اللہ، وعدہ وفا ہونے لگا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، بار بار آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کے دل پہ نقش ہو جائے اصحاب پیغمبر کی عظمت، غلامان پیغمبر کی عظمت، اس نبی کی درسگاہ کے اندر بیٹھنے والے ان غلامان پیغمبر کی عظمت دل و دماغ کی تختی پر نقش کر کے جاؤ۔ کائنات کی تختی پر اصحاب پیغمبر وہ ورق ہے، اگر اس ورق کو اس صفحہ ہستی سے نکال دیا جائے، خدا کی قسم دین کی ہستی مٹ جائے گی، دین کی بستی مٹ جائے گی۔ ناممکن ہے اصحاب پیغمبر کے صفحے کو نکالنے کے بعد دین کی بستی نکھری رہے، اجلی رہے، سرسبز و شاداب رہے، ناممکن ہے۔ اگر اس دین کی بستی کے اندر اصحاب پیغمبر کی زندگیوں کا ورق ہے تو یہ ہستی بستی بستی ہستی بستی بستی ہے، یہ بستی ہستی بستی بستی ہے، غلامان پیغمبر سے بستی ہے، غلامان پیغمبر سے بستی ہے۔ سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب
اتشہد انی رسول اللہ. مسلمہ نے کہا نبی کے غلام کو, نبی کے عاشق کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے کو, اوے ادھر دیکھ تو ٹیریاں آنکھاں ادھر دیکھ رہا, بندہ بن جا. آ رہے اب سب آ رہے؟ ہاں ہاں بے فکر رہو. آپ میں اور حافظ صاحب ایک جلسے میں کراچی بیٹھے ہو گئے, تو جیسے ابھی لوگ کھڑے ہو گئے, میں رک گیا, حافظ صاحب آگے بیٹھ گئے. اب میں تبھی دوبارہ شروع کی. میں نے کہا میں آپ کے اور حافظ صاحب کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک ہے آرام سے. توجہ ہے, بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں, خدا کی قسم. آج میں اور آپ مسلمان ہیں, ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا. اس بھرے مجمع میں سے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تھپڑ لگا ہو, جس نے کلمہ پڑھا ہو اس کی پٹائی ہوئی ہو, کوئی ایک بندہ, اونلی ون. فار ایگزامپل, کیسی انگریزی کیسی ہے, سبحان اللہ کیا ہے نا, مارو. کوئی ایک بندہ جس کو نماز پڑھنے پر پٹائی ہوئی ہو. ہمیں کیا پتا دین کیسے آیا, ہمیں کیا پتا, ہم تو سونے کا نوالا لے کے مسلمان پیدا ہوئے ہیں. جیسے مولانا رضوان صاحب کہہ رہے تھے, مسلمہ نے کہا اتشہد انی رسول اللہ. اے حبیب ابن زید, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ جواب دو, جواب دو نا زور سے, سارے بولو. نہیں نہیں ایسے کام نہیں چلے گا, سارے بولو, ہاتھ اٹھاؤ, سارے شاباش ایمان کی گواہی دو. اتشہد انی رسول اللہ. اے حبیب ابن زید, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ جواب. یہ جواب آدھا ہے, ادھورا ہے. سیدنا حبیب ابن زید نے کہا, ہاں پنجابی میں کی پونکیا, پنجابی میں کہو کی بکیا, دوبارہ پھوٹی. پنجابی سمجھ رہے ہو تو پھر ذرا صحیح طرح دسو نا, سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ کی پونکیا. ہاں چلو بس آپ جی آپ کھڑے ہو نا, جب کھڑے ہونے کی باری آتی ہے کھڑے نہیں ہو, گیٹ اپ, اسٹینڈ اپ, شاباش, نعرہ تکبیر. زور لگاؤ, زور لگاؤ, جان لگاؤ, ذرا زور سے جواب دو. چلو ذرا نعرے لگا, نعرے لگا, شاباش شاباش, نعرے لگا. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. آج تک ختم نبوت, آج تک ختم نبوت. نعرہ تکبیر. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, جمعیت علماء اسلام. نعرہ تکبیر. آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں, تسلی سے بیٹھے بھائی. بیٹھ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, آپ ہی بیٹھ جائیں گے. یہ اسٹیج والے جس ساتھی شور کریں پیچھے کر دیا, مہمانوں کا خیال کریں. مان کی بلندی کچھ چلو اے شاباش, اچھے بچے بن جاؤ, ایک دفعہ پھر چپ کر جاؤ. آ جاؤ, آ جاؤ, سارے آ جاؤ, اسٹیج پہ آ جاؤ, شاباش آ جاؤ, بہت جگہ کوئی بانی. آ جاؤ, آ جاؤ, سارے آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ. یہ جگہ بس جی, کلائمیکس, آخری بات, 1.5 گھنٹے کی نہیں ہے, آدھے گھنٹے کی. چلے بس خاموش ہو جاؤ بھائی, ابھی بس جلدی جلدی سے حضرت کے بیان شروع کروانا ہے.
تو بات چل رہی تھی ہم سب نے ایمان، عقیدہ اور نظریہ اس کی حفاظت کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. حضور اللہ کے حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم نے اس ایمانی عقیدے اور نظریے کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے ہم سب نے اپنی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا ہے. 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمے. کتنے کام ہیں؟ سارے بولو. آپ کی وجہ سے تقریر لیٹ ہو رہی ہے. آپ جلدی جلدی سبق سناؤ گے تو تقریر شروع ہوگی، ورنہ میں نے نہیں چھوڑنا. یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے دھیان سے توجہ سے جلدی جلدی سبق یاد کرو. کتنے کام ہیں؟ 3 کام. پہلا کام، اس پیغام کو ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، عالم، غیر عالم، ہر آدمی، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اپنی اپنی جگہ پر عام کرے. حضرت محمد اللہ کے آخری نبی. بازاروں میں اس کا ماحول ہو، کالج یونیورسٹی میں اس کا ماحول ہو، ڈاکٹر میں اس کا ماحول ہو. ہر مسلمان اپنے دائرہ اختیار میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرے. ٹھیک ہے جی؟ ایک منٹ بیٹھ. حضرت جی کو پتہ ہے. نہیں، میں انشاءاللہ بے گرامی قتل نہیں کروں گا، بے فکر رہیں آپ. مجھے خود بہت احساس ہے، بہت لمبا سفر، بہت زیادہ مصروفیات، اور یہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ جو حضرات تشریف لاتے ہیں نا، یہ جو حضرات آتے ہیں تو بہت مسائل ہوتے ہیں آنے جانے میں. اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے ماشاءاللہ. تو سب اپنے اپنے جگہ پر کام کریں گے انشاءاللہ. اپنی جماعت، ایک جملہ غور سے سنو، تو جو ہے غور سے سنو. ہم سب نے اپنی جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے ترجیحی بنیادوں پر اپنی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. بہت شکر گزار ہوں برادر مکرم حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دام ظلہم کا، جو اپنی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر جہاں انہیں زحمت دی جائے، جہاں انہیں درخواست کی جائے، وہ تشریف لاتے ہیں. وہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں اس محبت کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.